میں گوش گزار کر رہا تھا کہ امامت کبریٰ کے لائق بھی اگر نگاہ مصطفیٰ نے دیکھا ہے تو صدیق اکبر کو دیکھا ہے۔ میں قربان جاؤں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام پر۔ ایک اور روایت پیش کرتا ہوں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کے اندر۔ میں نے شروع میں بات گوش گزار کی تھی کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم کے اس صحابی، اس یار غار اور یار مزار کا جو مقام اور مرتبہ ہے، اور پھر میں نے کنیت عرض کی تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت عتیق ہے، اور اس کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر ہے۔ امام ترمذی علیہ رحمہ حدیث نقل کرتے ہیں، اور اس حدیث مبارکہ کے راوی بھی وہی ہیں جن کا ابھی تذکرہ ہوا، یعنی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں۔ حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیے۔ ان عائشہ ان ابا بکر دخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال انت عتیق اللہ من النار فیومئذ سمی عتیقا۔ حضرت عائشہ صدیقہ عفیفہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو نبی کریم علیہ السلام نے آپ کو دیکھ کر فرمایا انت عتیق اللہ، کہ انت عتیق اللہ، کہ اے ابو بکر تو عتیق ہے من جانب اللہ، یعنی کہ تو آزاد کر دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے، من الناری یعنی کہ دوزخ سے۔ اب ایک معنی اس کا یہ بھی ہے، عتیق جیسے عتیق کعبۃ العتیق یا عتیق کعبہ کہا جاتا ہے کہ کعبہ آزاد کرنے والا ہے، یوں ہی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یہ آزاد کرنے والے ہیں، یعنی کہ جو جہنم میں ہوں گے آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو جہنم سے آزاد کر کے اور پھر جنت میں لے کے جائیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ اسی دن سے فَيَوْمَئِذٍ سُمِّيَ عَتِيقًا، تو پھر اس دن سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عتیق بھی کہنا شروع ہو گئے۔ احباب گرامی قدر، یہ عتیق کا پس منظر تھا۔ اسی طرح جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ معراج کی رات جب تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وصحبہ وبارک وسلم آپ جب معراج کی رات واپس دنیا کے اندر تشریف لے کے آئے تو اس صبح کو جس نے سب سے پہلے مصطفیٰ کی معراج کی تصدیق کی اس کو ابو بکر کہتے ہیں، اور اسی سے آپ کو ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا مقام ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ احباب گرامی قدر، بات فقط یہاں تک نہیں ختم ہوئی، آئیے چلتے ہیں مشکات شریف کی جانب کہ مشکات شریف کے اندر حضور تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس ساتھی کا کیا مقام بیان کیا گیا ہے۔ اب نبی پاک علیہ السلام کے اس یار کا مقام سنیے گا ذرا، اور پھر صحابہ کرام کے درمیان جو محبت، جو الفت اور جو ایک نیکی کے اندر بڑھ جانا اور اس بڑھنے کی حرص کو یہ حدیث کے اندر بیان کیا گیا ہے، اور پھر مقام میں سیدنا صدیق اکبر بیان کیا ہے، اور پھر عاشق اکبر ہونا سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس صحابی کا بیان کیا گیا ہے۔ اور اس حدیث کے راوی کوئی عام راوی نہیں ہے۔ مشکات شریف کتاب المناقب باب مناقب ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث مبارکہ کے راوی جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ سنیے۔ وعن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نتصدق ووافق ذلك عندي مالا۔ حدیث پاک ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان نتصدق، کہ ہم صدقہ کریں۔ فرماتے ہیں ووافق ذلك عندي مالا فقلت اليوم اسبق ابا بکر ان سبقته۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ آج کے دن تو میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا کہ میرے پاس مال کی کثرت ہے اور میں رب کی راہ میں مال خرچ کروں گا، صدقہ کروں گا، تو میں ان سے نیکی کے اندر ان سے بڑھ جاؤں گا۔ آگے
حدیث کے الفاظ سماعت فرمائیں ذرا. قالا فجئت بنصف مالی، فرماتے ہیں کہ میں اپنا آدھا مال لے آیا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بقیت علی اہلک، فرماتے ہیں مجھے کملی والے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اے عمر گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ فقلت، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مثلہ ہو، یا رسول اللہ جو میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں اسی کی مثل میں گھر چھوڑ کے آیا ہوں. بات اب شروع ہوئی ہے، جو عشق صادق کی بات چل رہی ہے. فرماتے ہیں وَأَتَى أَبُو بَكْرٍ بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، فرماتے ہیں کہ اتنے میں جناب ابو بکر تشریف لے آئے، اور کیا لے کے آتے ہیں؟ فرماتے ہیں بِكُلِّ مَا عِنْدَهُ، وہ تمام لے کے آئے جو آپ کے پاس تھا، یعنی کہ تاجدار صداقت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک وسلم، تاجدار صداقت رضی اللہ تعالی عنہ وہ تمام مال لے کے آئے جو آپ کے پاس تھا. میں قربان جاؤں. اب نبی پاک فرماتے ہیں فقال یا ابا بکر ما ابقیت لأہلک، اے ابو بکر تو گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آیا ہے؟ میں قربان جاؤں. اب جو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس یار کا جواب ہوگا، اللہ کی قسم وہ دل کے اندر عشق مصطفیٰ بھی بڑھاتا ہے اور عشق صدیق اکبر بھی بڑھاتا ہے، اور پھر یہ جواب بتاتا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کیوں نہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہوں خلق کے اندر، اور کیوں نہ پہلے خلیفہ ہوں کہ جب نبی پاک کے اس یار نے اپنا من تن دھن مال سب کچھ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ کے اندر قربان کر دیا، اور بتا دیا کہ جب نبی پاک کی ذات آ جائے اور جب فرمان مصطفیٰ آ جائے تو پھر نہ اپنی ذات دیکھنی ہے، نہ اپنی جان دیکھنی ہے، نہ اپنا مال دیکھنا ہے، بس پھر سب رب گرا میں قربان کر دوں گا. تو پھر یہاں پہ جواب سنیے گا. چلتے ہیں جواب کی طرف کہ کیا جواب دیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. فقال ابقیت لهم اللہ ورسولہ، یا رسول اللہ میں اپنے گھر والوں کے لیے اللہ چھوڑ کے آیا ہوں اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، یعنی کہ میں اللہ اور اس کے رسول کی رضا کو چھوڑ کے آیا ہوں. اللہ اکبر. اب آگے جناب عمر فاروق اعظم کے الفاظ سنیے گا. قلتو، میں نے عرض کی، جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا اسبقہ الی شیء ابدا، میں کبھی بھی جناب ابو بکر میں صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کسی اعتبار سے فضیلت نہیں لے جا سکتا. احباب گرامی قدر جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ایسا ہے. اب یہ سنیے گا ذرا، یہ شان جو گھٹاتے ہیں مانا اور ہم تسلیم کرتے ہیں کہ مرتبہ اور مقام جناب مولا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا بے تحاشا مرتبہ ہے، کوئی پائے کا نہیں ان کے مرتبے کا. لیکن سب سے پہلے جو خلیفۃ المسلمین اور خلیفہ بلا فضل ہے وہ تاجدار صداقت کی ذات ہے. اب ایک اور حدیث سماعت فرمائیے گا کہ نبی پاک علیہ السلام حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں کیسے الفاظ فرماتے ہیں. احباب گرامی قدر اس حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان من آمن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابو بکر. جناب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے زیادہ جو اس کے مال اور اس کی صحبت نے مجھے فائدہ دیا ہے تو وہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہے. اور امام بخاری علیہ رحمہ کے نزدیک ابا بکر کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ ان من آمن الناس علیہ فی صحبتہ و مالہ ابا بکر. اور آگے بس بات ادھر ہی ختم نہیں ہوئی، فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًا. فرماتے ہیں کہ اگر میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو یقیناً ضرور میں اپنا خلیل ابو بکر کو بناتا. لیکن صرف خلیل ہیں دلی، اور جو یار ہے تو وہ ذات باری تعالی ہے، لیکن یار تو ہیں. اور اب یہاں پہ خلیل کے معنی بیان کیے جائیں تو خلیل کے معنی ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جسے حاجت روائی پہ
की जा सके, यानी कि कोई आपकी मुश्किल कुशाई कर सके, आपकी मदद कर सके, तो ऐसा मुस्तफ़ा का जो खलील है वो सिर्फ रब तबारक व तआला की जात है। मगर ना खलील बमाना दोस्त लिया जाए तो वो तो सबसे गहरे दोस्त और सबसे अच्छे दोस्त वो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जात है। फरमाते हैं वलाकिन उख़ुवतुल इस्लामी व मवद्दतुहु, लेकिन जो इस्लाम है वो भाईचारा है और दोस्ती है। आगे फरमाते हैं ला तुबका यन्ना फिल मस्जिदी खौजतुन इल्ला खौजत अबी बकर। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने यह हुक्म दिया कि मस्जिद के अंदर कोई खिड़की ना रहे सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की खिड़की के। और ये हुक्म ये विसाले ज़ाहिर से 3 अय्याम पहले दिया गया था। और आगे एक रिवायत के अंदर है वफी रिवायत ही लौ कुन्तु मुत्तखिज़न खलीला गैर रब्बी लत्तखज़तु अबा बकर खलीला। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं रब के बाद किसी को खलील बनाता तो मैं जरूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को खलील बनाता। अहबाब गिरामी कदर मकाम सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का बहुत है कि नबी पाक अलैहिस्सलाम के ये सहाबी वही हैं जिन्होंने इस्लाम लाने से पहले भी कभी बुतों को सजदा नहीं किया, और इस्लाम लाने के बाद तो फिर ये अफजलुल बशर बादल अंबिया बन गए। अहबाब गिरामी कदर ये नबी के वही सहाबी हैं और ये वही अबू बकर सिद्दीक है जिन्होंने अपना माल जान तन मन धन सब सरकार मुस्तफा को पेश कर दिया और राह खुदा के अंदर लुटा दिया और सर्फ कर दिया। अहबाब गिरामी कदर ये वही अबू बकर सिद्दीक है कि जो अफजलुल बशर बादल अंबिया है। अहबाब गिरामी कदर के वही अबू बकर सिद्दीक है कि जो सबसे पहले ईमान लेकर आए। ये वही अबू बकर सिद्दीक है जो साहिबी अलल गार व साहिबी अलल हौज होंगे। ये वही अबू बकर है कि जो यारे गारे मुस्तफा हैं, यारे मज़ारे मुस्तफा हैं। ये वही अबू बकर है कि मैं कुर्बान जाऊं जो आज भी नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ गुंबद खजरा के नीचे आराम फरमा रहे हैं। अहबाब गिरामी कदर 22 जमादिल उखरा ये मेरे इस महबूब अलैहिस्सलाम के यारे मज़ार की और इस महबूब अलैहिस्सलाम के आशिक अकबर का यौमे उर्स है। अहबाब गिरामी कदर लोग तो बड़ी बड़ी बगैरतियां मारते हैं सहाबा कराम के मामले में, लेकिन रब ने फरमाया रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, रब उनसे राजी और वो रब से राजी। और फिर रब ने ये भी कुरान में फरमाया कि वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, रब ने हर एक के साथ भलाई का वादा और जन्नत का वादा फरमाया है। और फिर कुर्बान जाऊं शान ताजदार सदाकत की तो शान ही बराहुल बरा है कि मैं शुरू में भी आयत मुबारक पेश की, अब फिर करता हूं कि सानी यसनैनी इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि मैं कुर्बान जाऊं ये महबूब का वाहिद सहाबी है जिसकी सहाबियत कुरान के अंदर है। तो अहबाब गिरामी कदर हमें चाहिए कि जो सहाबा कराम के खिलाफ तबर्राबाजी करते हैं, हदीस पाक का मफहूम है कि ऐ लोगों जब तुम किसी एक को देखोगे जो मेरे सहाबा पर तानो तशनी करे तो उसको कहो कि तुम्हारे शर पर अल्लाह की लानत हो। तो ऐसे लोगों से अपने आप को दूर रखना है। और याद रखिएगा हमारा अहले सुन्नत का ये अकीदा है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सहाबा के अंदर सबसे अफजल है, और फिर बाद अंबिया सबसे अफजल जो जात है वो सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की है। फिर मकाम उमर फारूक आजम का है, फिर उस्मान गनी का है, और फिर हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम का है। अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ है कि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदके हमें हजरात सहाबा किराम के बारे में जब भी बोलने की तौफीक अता फरमाए तो अल्फाज हसना के जरिए बोलने की तौफीक अता फरमाए, और हमें अकायद अहले सुन्नत की पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए, और अकायद अहले सुन्नत पर ही मौत अता फरमाए। हम खालिक कायनात की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें सही मानों में इश्क़े सहाबा और इश्क़े मुस्तफ़ा अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व बारक वसल्लम।